بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ گلے میں درد سے پریشان ہے تو گڑ اور اجوائن کی بنی چائے کا استعمال کریں۔ ایک چمچ شہد میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ملا کر استعمال کرنے سے سائنس سے راحت ملتی ہے۔ چائے کے بعد پانی پینے سے ناک سے خون آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور دانتوں میں پائریا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تھائرائیڈ کے مریض جلدی ہی تھک جاتے ہیں، ایسے میں ملیٹھی کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گھٹنوں کے درد میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: بیگن، ماش کی دال، گوبھی اور بڑا گوشت۔ یہ سادہ سے کام کرو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے۔ نہار منہ 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کیا کرو، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ الٹی آنے پر آدھا کپ پودینے کا رس پینے سے الٹی آنا بند ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ جو لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کے جھوٹ پکڑنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار بھی نہیں ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کرو۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نکلنے سے انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ نظر تیز کرنے کا راز: اگر رات سوتے وقت 7 دانے بادام ملے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جائے گی۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دہی زیادہ کھاؤ، معدہ کبھی خراب نہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیں۔ جس گھر میں اونچی آواز میں کہہ لگا کر باتیں کی جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آتی ہے۔ زور لگا کر پخانا مت کریں، اس سے مثانے کو نقصان ہوتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چکھ لیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر مچھر کے کاٹے کی وجہ سے زخم ہو جائے تو کپڑوں والا صابن کاٹنے والی جگہ پر لگائیں، آرام آ جائے گا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ڈبل روٹی کا چھوٹا ٹکڑا ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ انڈا ابالنے سے پہلے انڈے کو چیک کرنا ہے تو نمک پانی میں ملا کر اس میں انڈا ڈالیں۔ اگر انڈا تیر جائے تو انڈا خراب ہے، اگر نیچے بیٹھ جائے تو انڈا ٹھیک ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے موہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ کلیزنگ کا بہترین طریقہ: ٹھنڈے دودھ سے
روئی کی مدد سے پورا چہرہ صاف کریں۔ اس کے بعد 2 کھانے کے چمچ عرق گلاب، 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ دہی ملا کر مکسچر بنا لیں۔ اب اس مکسچر کا لیپ چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں تو آپ کی جلد ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ حمل کے دوران باقاعدگی سے خربوزہ کھانے سے بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4-5 دن مسلسل کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو۔ روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں چمگادڑ بچے پیدا کر جائے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکے گا۔